بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 جانثاروں کے ہمراہ عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ قربانی کے اونٹ ساتھ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام مسلمانوں نے اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال رکھی تھیں، کیونکہ اس سفر کا مقصد محض خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت سے مشرف ہونا تھا، اور اس میں لڑائی کے ارادے کا مطلق کوئی دخل نہ تھا۔ اہل حق کا یہ مقدس قافلہ جب مکہ سے چند میل پہلے حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مسلمانوں کو ہر قیمت پر مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس غرض کے لیے انہوں نے ایک بڑی جمعیت اکٹھی کر لی ہے۔ یہ اطلاع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفیر کو یہ پیغام دے کر قریش کے پاس بھیجا کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قریش ایک معین مدت کے لیے ہم سے صلح کر لیں اور ہمارا اور قوم کا معاملہ عرب کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں۔ اگر ہم غالب ہوں گے تو یہ ان کی ثوابدید پر منحصر ہوگا کہ ہماری جماعت میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ اگر ان کو صلح منظور نہیں ہے تو پھر اللہ کی قسم میں ان سے آخری دم تک لڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر نے قریش کے پاس جا کر کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے لیے لایا ہوں، اگر تم پسند کرو تو بیان کروں۔ بعض جوشیلے لوگوں نے کہا، ہم کو سننے کی ضرورت نہیں، لیکن قریش کے سنجیدہ اور تجربہ کار آدمیوں نے کہا کہ تم جو پیغام لائے ہو بیان کرو۔ سفیر نے یہ پیغام بیان کیا تو مشرکین میں سے پختہ عمر کے ایک وجیح اور خوبصورت آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا، یا معاشر قریش، کیا تم میں سے بعض میرے والد کے برابر نہیں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ہیں۔ پھر وہ صاحب بولے، کیا تم میں سے بعض میری اولاد کے برابر نہیں؟ سب نے جواب دیا، ہاں ضرور ہیں۔ ان صاحب نے پھر پوچھا، تم کو مجھ پر کوئی بدگمانی ہے؟ قریش نے یک زبان ہو کر کہا، ہرگز نہیں۔ وہ صاحب بولے، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے اہل عکاظ کو تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تھا تو میں اپنے بچوں اور حامیوں کو ساتھ لے کر تمہاری مدد کے لیے آیا تھا۔ قریش نے جواب دیا، جی ہاں، ہمیں آپ کا احسان خوب یاد ہے۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکے تو ان صاحب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہایت معقول معلوم ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر اس معاملے کو طے کروں۔ سب نے رضامندی ظاہر کی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک آپ سے گفت و شنید کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ گرد و پیش کا بھی بغور جائزہ لیتے رہے۔ جب قریش کے پاس گئے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی گفتگو کی تفصیل سنائی، اور پھر نہایت دردمندی کے ساتھ انہیں بتایا کہ برادران قریش، مجھے دنیا کے بڑے بڑے فرما رواؤں کے درباروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار اور نجاشی کی شان و شوکت دیکھی ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی زر خرید غلام کو بھی اپنے بادشاہ کی اتنی عزت کرتے نہیں دیکھا جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوکتے ہیں تو یہ لوگ آگے بڑھ کر ان کے تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور جوش عقیدت میں اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ مستعمل پانی کے ایک ایک قطرے پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خاطر آپس میں لڑ مریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں تو ہر شخص بجا آوری کے لیے لپکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یہ حال ہے کہ ان کا کوئی ساتھی ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ میری مانو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز منظور کر لو، یہ نہایت پسندیدہ اور معقول ہے۔ یہ صاحب جنہوں نے خون ریزی روکنے کے لیے مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح کے لیے نہایت اخلاص اور دردمندی کے ساتھ سر توڑ کوشش کی، بنو ثقیف کے ایک سردار ابو مسعود عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو مسعود عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صحابہ متاخرین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف کے اشراف میں سے تھے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نیک دل، صاحب الرائے اور دلیر آدمی تھے، اور بنو ثقیف میں نہایت عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ قریش مکہ سے بھی ان کے گہرے مراسم تھے، اور مکہ میں ان کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ مکہ میں موجود تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ قریش کے بلاوے پر مکہ آئے تھے، اور بقول بعض وہ از خود اس قضیے کا تصفیہ کرانے مکہ آئے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سفیر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بھی وہی تجویز پیش کی جو اپنے سفیر کی زبانی قریش کو بھیج چکے تھے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نفسیاتی حربے سے کام لینا چاہا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم بالفرض اپنی قوم کی بہ کنی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا تم نے عرب کے کسی آدمی کے بارے میں آج تک سنا ہے کہ اس نے خود اپنی قوم کو برباد کر دیا ہو؟ اور اگر لڑائی کا نتیجہ کچھ اور نکلا تو خدا کی قسم یہ لوگ جو تمہارے گرد نظر آ رہے ہیں سب بھاگ جائیں گے اور تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر غصے سے بے تاب ہو گئے اور فرمایا، جا جا اپنے معبود لات کی پیشاب گاہ چوس، ارے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو بکر، اگر تمہارے بعض احسانات مجھ پر نہ ہوتے تو خدا کی قسم میں تمہاری سخت کلامی کا ضرور جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ عربوں کی عادت تھی کہ گفتگو کرتے وقت وہ ایک دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے یا اسے پکڑ لیتے تھے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوران گفتگو میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ خود پہنے شمشیر بدست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی جانب کھڑے تھے۔ یوں ہی عروہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کے پرتلے سے ان کے ہاتھ کو ٹھوکا دیتے اور کہتے، خبردار، اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک سے پرے رکھ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برہم ہو کر کہا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، او غدار، کیا میں نے فلاں موقع پر تیری غداری کے معاملے میں تیری مدد نہیں کی تھی؟ زمانے جاہلیت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آدمیوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کا مال لے لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر تو صاد فرما دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ان پر واضح کر دیا تھا کہ تم نے جو مال لوٹا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔
صحیح بخاری میں ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مقتولوں کا خون بہا ادا کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حدیبیہ میں اپنی سفارت کے دوران میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عقیدت اور شیفتگی کے جو حیرت انگیز مناظر دیکھے وہ ان سے بہت متاثر ہوئے۔ واپس جا کر قریش کے سامنے ان کی کیفیت بڑے مؤثر پیرائے میں تفصیل سے بیان کی اور انہیں مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لو اور ان کو مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکو۔ قریش نے اس وقت تو ان کا مشورہ نہ مانا، لیکن بیعت رضوان کے بعد وہ صلح نامہ حدیبیہ پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ طائف سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کو واپس تشریف لا رہے تھے کہ اثنائے راہ میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے قبیلے کو حق کی دعوت دوں۔ بنو ثقیف بڑے جنگجو اور مغرور لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری سنگدل قوم تم سے لڑے گی یا بروایت دیگر تمہاری قوم تم کو قتل کر دے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو ثقیف میرا بہت احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر میں سو رہا ہوں تو مجھے بیدار بھی نہیں کرتے کہ مبادا مجھے تکلیف ہو۔ ان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تبلیغ حق کی اجازت دے دی۔ سعادت اندوز اسلام ہو کر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے قریب طائف پہنچے۔ بنو ثقیف ان کی آمد کی خبر سن کر ملاقات کے لیے آئے اور جاہلیت کے طریقے پر ان کو سلام کیا۔ انہوں نے اس پر سختی سے اعتراض کیا اور کہا کہ تم کو اہل جنت کی طرح سلام کرنا چاہیے اور السلام علیکم کہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر وہ بھڑک اٹھے اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ کر چلے گئے۔ صبح کو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کے بالا خانے میں کھڑے ہو کر فجر کی اذان دی۔ اس کو سن کر بنو ثقیف مشتعل ہو گئے اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ و احترام بالائے طاق رکھ کر ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بنو مالک ثقیف کے ایک شاخ کے ایک شخص اوس بن عوف نے نشانہ باندھ کر ایسا تیر مارا کہ ان کی رگ اکحل میں پیوست ہو گیا۔ یہ تیر پیغام قضا ثابت ہوا۔ جب ان کی جانبری کی کوئی امید نہ رہی تو ان کے اہل خاندان ہتھیار باندھ کر ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کا بدلہ ضرور لیں گے، خواہ ہمارا بچہ بچہ مارا جائے، جب تک ہم بنو مالک کے 10 سردار نہ قتل کر لیں گے ہم کو چین نہ آئے گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نیک نفسی میں اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص احسان ہے کہ اس نے رتبہ شہادت پر مجھے فائز کیا۔ میرے بدلے میں کسی کو قتل نہ کرو، میں نے اپنا خون معاف کیا۔ میری تو اب صرف یہ آرزو ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں کے پاس دفن کرنا جو محاصرہ طائف کے دوران میں شہید ہوئے۔ ایک اور روایت میں ان سے یہ الفاظ بھی منسوب ہیں، میرے بارے میں جنگ و جدل نہ کرو، میں نے تم لوگوں میں مصالحت باہمی کے لیے اپنا خون معاف کر دیا۔ میرا قتل تو اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنی جان راہ حق میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی تھی کہ تمہاری قوم تمہیں قتل کر ڈالے گی۔ اس وصیت کے بعد حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل خاندان نے طائف کے گنج شہیدہ میں سپرد خاک کر کے ان کی آخری تمنا پوری کر دی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال صاحب یاسین جیسی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اور قوم نے ان کو مار ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء کی مثال صورتیں دکھائی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ہمشبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شکل تھے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اتنا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے اس سانحۂ جانگداز پر ایک پردرد مرثیہ کہا۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جرش ایک صنعتی شہر میں جا کر دبابہ زبور اور منجنیق بنانے کا طریق سیکھا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرش بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔